ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا۔ اس نے کئی جگہ پر اپنی مختلف کمپنیوں میں اس نے اپلائی کیا ہوا تھا، کیونکہ اس کا تعلیمی ریکارڈ بہت ہی شاندار تھا۔ وہ اپنی کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا، تو کئی جگہ سے تو اسے کالز بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس نے اپنے لیے ایک بہت اچھی کمپنی کو سلیکٹ کیا اور انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا۔ وہ بڑا پر اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ یہ جاب اسے ضرور ملے گی۔ اس نے بڑے آرام کے ساتھ اپنا انٹرویو کلیئر کیا، لیکن فیصلہ کمپنی کے ڈائریکٹر نے کرنا تھا کہ آیا اسے یہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو کمپنی کے ڈائریکٹر نے اس سے کہا کہ تمہارا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار ہے، تمہارے مارکس بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اسٹڈی کے جو اخراجات ہیں وہ کون برداشت کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب ادا کرتے تھے۔ اس نے پوچھا تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب دھوبی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ اپنے ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے ہاتھ آگے کیے تو اس کے ہاتھ بہت زیادہ نرم و ملائم اور صاف ستھرے تھے۔ تو کمپنی کے ڈائریکٹر نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ کام کروایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوشش بہت بار کی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، دل لگا کر پڑھو، تاکہ کل کو تمہیں میری طرح لوگوں کے کپڑے نہ دھونے پڑیں۔ تو اس نے کہا کہ یہاں پر تمہارا انٹرویو ختم ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک کام دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کام تم کرو اور کل آ کر دوبارہ مجھ سے ملو اور اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ لڑکے نے کہا بتائیے کون سا کام ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے والد سے ملو تو ان کے ہاتھ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ان کے ہاتھوں کی جلد کیسی ہے۔ تو لڑکے کو تو اسی بات کی خوشی تھی کہ کل دوبارہ مجھے بلایا ہے، مجھے ضرور جاب ملے گی، تو باپ کے ہاتھ دیکھنا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ وہ خوشی خوشی آفس سے نکلا اور سیدھا وہاں پر گیا جہاں اس کا باپ کام کرتا تھا۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا انٹرویو کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ میرا انٹرویو بہت اچھا رہا۔ اس نے ساری بات بتائی اور باپ سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیے۔ باپ نے بیٹے کے اصرار پر جب ہاتھ آگے کیے تو لڑکے نے پہلی مرتبہ بڑے غور کے ساتھ اپنے باپ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے باپ کے ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ سخت اور کھردرے تھے۔ محنت کرنے کی وجہ سے اس کے باپ کے ہاتھوں پر کئی جگہ پر چھالے تھے، زخمی تھے۔ تو اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ پڑھ سکے، سکون کی زندگی گزار سکے، اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے۔ تو اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا، اپنے باپ کے باقی بچے ہوئے کپڑے دھوئے اور سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گزارا۔ جب صبح دوسرے دن وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے سامنے گیا تو اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا کہ کل جو کام میں نے تمہیں بتایا تھا اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ کل میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے۔ کل میں نے وہ جانا ہے جو آج تک مجھے کبھی کسی نے نہیں سکھایا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، رشتے کیا ہوتے ہیں، اپنے کیا ہوتے ہیں، اور ہم جو ایک بہت اچھی اور عیش والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس زندگی کے پیچھے ہمارے والدین کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔
انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے، ہمیں لکھانے کے لیے، اچھا کھلانے کے لیے۔ وہ ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو کل صحیح معنوں میں مجھے رشتوں کا احساس ہوا ہے۔ کل میں صحیح معنوں میں جانا ہوں کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے۔ تو زندگی میں اپنے موجودہ رشتوں کی قدر کریں، خاص طور پر اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ والدین نے ہمیں سہولتیں دینے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت مشکلیں برداشت کی ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں، ہم ان کی طاقت بنیں۔ تو والدین سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ساری سہولتیں دیں، کھانے کو اچھا دیں، پہننے کو اچھا دیں، اپنی حیثیت کے مطابق انہیں گھر بھی دیں، لیکن کبھی کبھی ان کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی ماں ان کے لیے کتنی محنت کے ساتھ کھانا بناتی ہے، ان کا باپ ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت کے ساتھ پیسہ کماتا ہے، اور کبھی کبھی گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی لیا کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اور ان کو یہ احساس ہو کہ کام کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا۔ تو زندگی میں روز کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا کریں اور آگے بڑھیں۔